السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مرتضی تہڈے نال اپنے ولوگس اچلے کے اواہے گا ساڑی دھرتی دے حاسنا پاکستان دے سوہنے شہر مری داہے رونقاہے تی موسم داہے اپڈیٹ ساڑے نال جڑو تی انجوائے کرو ساڑی کلچرک تی ٹریول ولوگنگ دے نال آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین اور انفارمیشن اولاگ ہونے والا ہے۔ مختلف کلپس میں ہم آپ کو مال روڈ انجوائے کروائیں گے، اور جو لوگ نہیں آ سکتے وہ ہمارے ساتھ اولاگز میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں مال روڈ کے اور آپ کو مختلف کلپس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ صورتحال کا بہترین اندازہ ہو سکے۔ بہت خوبصورت سیزن شروع ہو چکا ہے، مری کے اندر باہر کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، ہر طرف درخت پھولوں سے لدے ہیں، بہت حسین منظر ہے۔ مال روڈ کے علاوہ بھی جو نیکسٹ اولاگز آنے والے ہیں ان میں ہم آپ کو مری کی بھرپور سیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے جتنا ہر سال ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہر سال کتنا رش ہوتا ہے، مگر اس بار اتنا زیادہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ یار، یہ ٹورسٹس کے لیے ایک سروس ہے، یہاں سے کشمیر پوائنٹ تک اور پھر آگے مری کی ایکٹیویٹیز کے لیے جانے والوں کے لیے اوپن بس سروس چلائی گئی ہے۔ ہر دفعہ ٹورسٹس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب اس کے لیے یہ نئی سہولت موجود ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پٹری سفر کے لیے ٹرانسپورٹ کا تو کافی سارے لوگ پریشان ہوتے تھے۔ اس میں جو ڈی سی پی والوں کی گاڑی ہے وہ 1200 1200 فی کس لیتی ہے، اور یہ آپ کو لیک تک بھی لے کر جاتی ہے اور واپس بھی لاتی ہے۔ لیکن اس کا اسٹاپ جو ہے وہ کشمیری پوائنٹ ہے۔ کشمیری پوائنٹ کے لیے یہ گاڑی یہاں سے آپ کو لے کر جائے گی۔ ابھی آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے، یہ دیکھیے کتنا ٹریفک مال روڈ پر انٹر ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پورے ویک اینڈ پر ہمیں کافی رش دیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گاڑیاں اندر آ رہی ہیں اور آگے اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مری سٹی چھوٹا سا ہے، اسی لیے پنجاب حکومت یہاں کی کچھ بلڈنگز ختم کر کے مختلف پارکنگ کا نظام اور دیگر سہولیات بنانا چاہ رہی ہے تاکہ ٹورزم کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہوں اور ٹورسٹس کے لیے ایکٹیویٹیز بڑھ سکیں۔ دیکھیے، پاکستان ایک بہترین سیاحتی پوائنٹ ہے اور پاکستان میں مری ایک شاندار ٹورزم پوائنٹ ہے۔ یہ ملک کے بیچ میں ہے، مختلف شہروں سے ایزی ٹو اپروچ ہے، لوگ یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ اس کو مکمل ٹورزم پوائنٹ بننا چاہیے، اور پنجاب حکومت کی بھی یہی کوشش ہے جسے ہم اپشٹ کرتے ہیں۔ یہاں بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں ٹورسٹس کے لیے۔ ان میں سب سے پہلے او گلاس ٹرین ہے، جس کا سفر ہی سب سے بہترین انجوائمنٹ ہوگی، ایک شاندار ایکٹیویٹی ہوگی۔ یہ گلاس سسٹم ہوگا اور کھلے آسمان تلے مناظر آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ گلاس برج بھی اگر مری کے اندر بن جائے تو وہ بھی ٹورسٹس کے لیے ایک بہترین سہولت اور انجوائمنٹ ہوگی۔ عید پر جو لوگ آ رہے ہیں اس سال یہ ایکٹیویٹیز تو آپ کو نہیں ملیں گی، بلکہ اس پورے سیزن میں مری کے اندر مختلف توڑ پھوڑ کے مناظر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن انشاءاللہ اگلے سال تک آپ کو یہاں یہ ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل سکیں گی۔ تب تک اب گلگت سائیڈ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹا سائیڈ پر چیئر لفٹ ہے۔ ہماری مری کی چیئر لفٹ مال روڈ کے سب سے قریب ہے۔ یہ مال روڈ کی بہترین ایکٹیویٹی ہے۔ یہ تقریباً 2 کلومیٹر جی پی چوک سے دور پنڈی پوائنٹ ای پر موجود ہے، جہاں آپ چیئر لفٹ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ویسے رش ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، سٹارٹ میں اتنا رش نہیں ہے، لیکن روم رینٹ کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ جب برف باری ہوتی ہے تو رش ہوتا ہے، جب فوگ والا سیزن ہوتا ہے تو رش ہوتا ہے، باقی پورا سال یہ ہوٹل خالی پڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رش والے دنوں میں روم رینٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر ٹورسٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کریٹ کی جائیں تو شاید یہ رش اور موسم کا دار و مدار ختم ہو جائے، رش کراؤڈ کی صورتحال بھی نارمل ہو جائے، یعنی ہر موسم میں ہوٹل خالی نہ رہیں، کچھ نہ کچھ ٹورسٹس رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ عید والے دنوں ایسے رش والے دنوں میں روم رینٹ زیادہ ہائی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب زیادہ ایکٹیویٹیز بنائی جائیں گی تو ہر موسم میں ٹورسٹس آتے رہیں گے۔ پھر ہوٹل مالکان کو عام دنوں میں جب رش نہیں ہوتا جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پنجاب حکومت مختلف ایکٹیویٹیز ٹورسٹس کے لیے بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں بھی ایک آپریشن ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک تاریخی وال تھی، وہ سیلفی۔ یہاں ایک پوائنٹ تھا جسے گرا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ یہاں پر ٹورسٹس کے لیے کوئی بہترین ایکٹیویٹی بنائی جا سکے۔ پورے سال یہاں توڑ پھوڑ ہی رہے گی۔ آپ کو پتا ہے میرا کام ہے آپ کو مری سے کنٹینٹ پرووائڈ کرنا، تو یہاں سے جو بھی اپڈیٹ صورتحال روزانہ کی بنیاد پر ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ جب تک مری ایک بہت شاندار ٹرسٹ پوائنٹ بن جائے گا تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ چیٹ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کرتے رہیں گے۔ اچھا یار، جیسے کہ سٹارٹ میں آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ مری کے اندر ای بہار کا سیزن چل رہا ہے، تو ہر درخت بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ خون سے نہیں بلکہ پھولوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، تو واقعی یہ منظر بہت حسین ہے۔ مری کی لوکل جگہوں پر آپ کو ایسے درخت دیکھنے کو ملیں گے جن کے ڈرون کلپس بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ اپ کمنگ اولاد میں شیئر کروں گا تاکہ آپ مری کی یہ خوبصورتی بھی دیکھ سکیں۔ کل یہاں بہت زیادہ ڈانسز تھی شام کے وقت۔ صبح و شام یہاں ڈانسز کا سامنا رہ سکتا ہے، اور جس دن دوپہر میں موسم اچھا ہو تو اس وقت کچھ کم ڈانسز محسوس ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ اس بات کا خیال ضرور کریں، خاص طور پر جن کے ساتھ بچے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو مقامی لوگ ہیں ان سب نے جیکٹس پہن رکھی ہے۔ یہاں پر کیمرہ مین جو ہیں وہ بھی مقامی ہیں۔ یہ لوگ موسم کی صورتحال کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ شام کو انہیں یہاں کھڑے ہو کر کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو بہتر اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ساتھ ساتھ جیکٹس پہن کر آتے ہیں۔ تو آپ بھی یہاں کے لوگوں کی ڈریسنگ دیکھ کر بھرپور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے کپڑے پہن کر آپ کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ جیکٹ ساتھ لے آئیں گے تو دن میں انہیں الفاٹینا آپ کو تھوڑا بوجھل عجیب سا لگ سکتا ہے، مگر ان لوگوں کو شام کے وقت واقعی جیکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہیں انہوں نے بھی جیکٹس پہن رکھی ہے، یعنی جہاں بھی اب جیکٹ والا بندہ دیکھ رہے ہیں وہ مقامی ہے۔ یہ چیز خود ہی آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ میں لوکل ہوں، میں مقامی ہوں۔ ہم لوگ جب کسی دوسرے شہر سے یہاں آتے ہیں اور شام میں واپسی ہونی ہوتی ہے تو جیکٹس پہن کر آتے ہیں، تو مقامی لوگ ہمیں